میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو شہنشاہ سخن کہا جاتا ہے، یعنی شاعری کا بادشاہ، اور آپ کی نعتیہ شاعری یقیناً عشق رسول کا ایک بہتا ہوا دھارا ہے، اور اس کے وسیلے سے، اس کے توسل سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ عشق رسول کا مزہ محسوس کرتے ہیں، اپنے دل میں ایک تر و تازگی پاتے ہیں۔ آپ کے اشعار کو سن کر کئی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے خوبصورت اشعار اور کلام آپ ماشاء اللہ لکھتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے مزار پاک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ کی نعتیہ کتاب کا نام ہے ذوق نعت، اور اس میں ماشاء اللہ سینکڑوں کلام ہیں، اور مدنی چینل اس پروگرام کے ذریعے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کی تشریحات آپ تک پہنچاتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شعر طرز میں بھی آپ کو سنائیں، پلس اسکرین پر بھی دکھائیں، پلس اس شعر کے مشکل الفاظ کے میننگز آپ کو نہ صرف بتائے جائیں بلکہ لکھ کر دکھائے جائیں، تاکہ اور زیادہ ایزیلی آپ سمجھ سکیں۔ اور یہ کوئی شعر و شاعری کا پروگرام نہیں ہے کہ صرف شعر سمجھ لیا، شعر پڑھ لیا، بلکہ شعر میں جو مقصد ہے، جو مقصود ہے، اس کا حاصل، یہ ہمارا اصل غرض و غایت ہے کہ شعر کے ذریعے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیغام پہنچایا، جو دین کی بات، جو عشق رسول کی بات، جو اسلام کی بات پہنچائی، وہ ناظرین تک پہنچے تاکہ اس کا فائدہ ہم سب حاصل کر پائیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پچھلے پروگرام سے ہمارا جو تسلسل ایک کلام کا جاری ہے، وہ ہے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت کلام، طور نے تو خوب دیکھا جلوائے شان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال۔ اس کے تقریباً 11 اشعار کی وضاحت ہو چکی پچھلے پروگرام میں، اور مزید 10 اشعار آج ہم کوشش کریں گے کہ سمجھنے کی سعادت پائیں۔ آئیے حسب معمول پہلے آپ کو طرز میں سناتے ہیں چند اشعار، پھر واپس آئیں گے تو آپ کو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طور نے تو خوب دیکھا جلوائے شان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال، کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، آنکھیں ان کی جستجو میں، آنکھیں ان کی جستجو میں، دل میں ارمان جمال، آنکھیں ان کی جستجو میں، دل میں ارمان جمال، آنکھیں ان کی جستجو میں، دل میں ارمان جمال، روسی آہی نے شب دیجور کو شرما دیا، روسی آہی نے شب دیجور کو شرما دیا، منہ اجالا کر دے اے، منہ اجالا کر دے اے خورشید تابان جمال، منہ اجالا کر دے اے خورشید تابان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان
تابان جمال، اب روئے پرخم سے پیدا ہے ہلال ماہ عید، اب روئے پرخم سے پیدا ہے ہلال ماہ عید، مطلع عارض سے روشن، مطلع عارض سے روشن بدر تابان جمال، مطلع عارض سے روشن بدر تابان جمال، دلکشی حسن جانا کا ہو کیا عالم بیان، دلکشی حسن جانا کا ہو کیا عالم بیان، دل فدائے آئینہ، دل فدائے آئینہ، آئینہ قربان جمال، دل فدائے آئینہ، آئینہ قربان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال، پیش یوسف ہاتھ کاٹے ہیں زنان مصر نے، پیش یوسف ہاتھ کاٹے ہیں زنان مصر نے، تیری خاطر سر کٹا، تیری خاطر سر کٹا بیٹھے فدایان جمال، تیری خاطر سر کٹا بیٹھے فدایان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال، طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑے پیارے اشعار ہم نے طرز میں سنے۔ فرماتے ہیں کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا شعر ہے کہ عشاق کی زندگی بھی کیا مزے کی زندگی ہے، کیا نرالے ان کے شب و روز ہیں، اور زندگی تو ہے ہی گویا ان کی، کیا مزے کی زندگی ہے۔ یہ تعجب والا ایک اور کسی چیز کی تعریف کو بیان کرنے والا انداز ہے، یہ سوال نہیں ہے کیا مزے کی زندگی ہے، بلکہ یہ تعریف بیان ہو رہی ہے کہ مزے کی زندگی تو ہے ہی عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال، آنکھیں جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی جستجو میں ہیں ہر وقت، اور دل میں شوق زیارت مصطفیٰ ہے، دل بھی مشغول مصطفیٰ ہے، آنکھ بھی مشغول مصطفیٰ ہے، اور پھر گویا ان کی زندگی ہی وہ ہے کہ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، حقیقی زندگی تو ان عاشقوں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو حقیقی زندگی تو وہی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہو، ان کی محبت ہو، ان کی سنت پر عمل ہو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں رو سیاہی نے شب دیجور کو شرما دیا، رو سیاہی نے شب دیجور کو شرما دیا، منہ اجالا کر دے اے خورشید تابان جمال۔ رو سیاہی یعنی چہرے کی کالک نے، رو یعنی چہرہ، سیاہی مانے کالک، میرے چہرے کی کالک نے شب دیجور یعنی اندھیری رات، شب یعنی رات، دیجور مانے اندھیری رات جس میں نہ چاند ہے، بالکل بلیک آؤٹ جو رات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں شب دیجور۔ کہہ رہے رو سیاہی نے شب دیجور کو شرما دیا، میرے چہرے کی کالک نے اندھیری رات کو شرما دیا، میں اتنے گناہ کر کر کے چہرہ سیاہ کر چکا، منہ اجالا کر دے اے خورشید تابان جمال، اے حسن کے چمکدار سورج، خورشید یعنی سورج، تابان جمال یعنی چمکدار حسن والا سورج، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ، عرض کرتے ہیں میرا منہ بھی اجالا کر دے، میرے چہرے کی کالک ختم ہو جائے اور میرے گناہوں کی نحوست دور ہو جائے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اب روئے پرخم سے پیدا ہے ہلال ماہ عید، اب روئے پرخم سے پیدا ہے ہلال ماہ عید، مطلع عارض سے روشن بدر تابان جمال۔ سبحان اللہ، ہلال ہوتا ہے ایک ناخن کی طرح چھوٹا سا،
جیسے ابرو ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ابرو پرخم، پرخم یعنی جھکے ہوئے، پرخم، خم جھکنے کو کہتے ہیں، ابرو پرخم۔ حضور علیہ السلام کے مبارک ابرو کو دیکھیں تو عید کا چاند نظر آتا ہے۔ عید کیا ہے؟ خوشیاں لاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوشیاں لاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے ابرو سے ہلال ماہ عید کا ظہور ہوتا ہے، اور مطلع عارض یعنی مبارک رخساروں سے، مبارک رخساروں کی روشنی سے روشن بدر تابان جمال ہے، یعنی کہ حسن کا چاند طلوع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بدر کہتے پورے چاند کو، پورا چاند جو ہوتا ہے، جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یہ بدر کہلاتا ہے۔ تو اگر ہمیں ابرو کو دیکھیں تو ہلال نظر آ رہا ہے، پہلی رات کا چاند جو چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اگر رخساروں کو دیکھیں تو گال جو ہیں وہ پورے چاند کی طرح روشن روشن ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ نظر عاشق کو ہی آتا ہے، اس طرح کے خیال اپنے محبوب کے لیے عاشق کو ہی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، دل کشی حسن جانا کا ہو کیا عالم بیاں، دل کشی حسن جانا کا ہو کیا عالم بیاں، دل فدائے آئینہ، آئینہ قربان جمال۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک آئینے میں جو ہے وہ تجلی فرما رہے ہیں، آئینے میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے مبارک چہرے کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک عاشق اسے دیکھ رہا ہے، ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے، اور پھر عاشق کہتا ہے کہ دل کشی حسن جانا کو میں کیسے بیان کروں۔ دل کشی یعنی زیادتی، کثرت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی کیا دلکشی بیان کروں، کیا کثرت بیان کروں، کیا اس کی تعریف کروں، کیا عالم بیان کروں۔ دل فدائے آئینہ، جس آئینے میں حضور اپنا مبارک چہرہ دیکھ رہے ہیں، میرا دل اس آئینے پہ قربان جا رہا ہے، اور یہ آئینہ، آئینہ قربان جمال، یہ آئینہ خود حضور علیہ السلام پہ قربان جا رہا ہے، فدا ہو رہا ہے کہ میں حضور پہ نچھاور ہو جاؤں۔ تو یہ چشم تصور میں ذرا ایک سٹوری بنائیے اور دیکھیے کہ میرے محبوب آئینے میں دیکھ رہے ہیں، اور عاشق آئینے کو دیکھ کر کیا کہتا ہے کہ دل فدائے آئینہ، آئینہ قربان جمال، خود آئینہ بھی حضور علیہ السلام پہ قربان جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، پیش یوسف ہاتھ کاٹے ہیں زنان مصر نے، پیش یوسف ہاتھ کاٹے ہیں زنان مصر نے، تیری خاطر سر کٹا بیٹھے فدایان جمال۔ سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زنان مصر یعنی مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، جیسا کہ سورہ یوسف میں تفصیلی واقعہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گزرے مصر کی عورتوں کے پاس سے تو حسن یوسف دیکھ کر وہ سیب کاٹ رہی تھی، اس کاٹتے کاٹتے سیب تو کٹ گیا، ہاتھ بھی کاٹ ڈالا، کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں لگتا، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ یہ بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تو ہاتھ کٹے، لیکن میرے آقا کی خاطر کیا ہوا؟ کہتے ہیں تیری خاطر سر کٹا بیٹھے فدایان جمال۔ یا رسول اللہ، آپ کے عاشق تو آپ کی خاطر اپنے سروں کو کٹا دیتے۔ اور یہ اسی سے ملتا جلتا شعر ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، انگشت یعنی انگلیاں ہاتھوں سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو بات یہاں بھی ہاتھوں کی ہو رہی ہے کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید اس کلام کے اشعار جو بقیہ ہیں ان کو پہلے طرز میں سنتے ہیں، پھر سمجھنے کی سعادت پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال، اتنی مدت تک ہو دید مصحف عارض نصیب، اتنی مدت تک ہو دید مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ، حفظ کر لوں ناظرہ، پڑھ پڑھ کے قرآن جمال، حفظ کر لوں ناظرہ، پڑھ پڑھ کے قرآن جمال، حفظ کر لوں ناظرہ، پڑھ پڑھ کے قرآن جمال۔ یا خدا دل کی گلی سے کون گزرا ہے کہ آج، یا
خدا دل کی گلی سے کون گزرا ہے کہ آج ذرے ذرے سے ہے طالع، ذرے ذرے سے ہے طالع مہر تابان جمال، ذرے ذرے سے ہے طالع مہر تابان جمال، ذرے ذرے سے ہے طالع مہر تابان جمال، ان کے در پر اس قدر بٹتا ہے باڑا نور کا، ان کے در پر اس قدر بٹتا ہے باڑا نور کا، جھولیاں بھر بھر کے لاتے، جھولیاں بھر بھر کے لاتے ہیں گدایان جمال، جھولیاں بھر بھر کے لاتے ہیں گدایان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابا نے جمال، نور کی بارش حسن پر ہو تیرے دیدار سے، نور کی بارش حسن پر ہو تیرے دیدار سے، دل سے دھل جائے الہی، دل سے دھل جائے الہی داغ حرمان جمال، دل سے دھل جائے الہی داغ حرمان جمال، طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال، اس طرف بھی ایک نظر اے برق تابان جمال۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین کہتے ہیں اگلے شعر میں، اتنی مدت تک ہو دید مصحف عارض نصیب، اتنی مدت تک ہو دید مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال۔ جب قرآن حفظ کرتے ہیں لوگ تو پہلے اسے ناظرہ پڑھتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بھی ایک طرح سے مصحف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پاک کا ایک مظہر ہے، آپ کا جو مبارک وجود پاک ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی مدت تک آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، اتنی دیر تک دیکھتا رہوں، اور یہ دیکھنے کی سعادت مجھے ملے کہ میں حفظ کر لوں، یہ چہرہ مجھے یاد ہو جائے، ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال، میں اسے دیکھ دیکھ کر اتنی دیر تک دیکھوں کہ اب یہ چہرہ میرے دل کے اندر بیٹھ جائے اور پھر کبھی یہ مبارک تصویر میرے دل سے نہ نکلے۔ یہ استعارات اور تشبیہات کی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ جیسے قرآن کو دیکھ دیکھ کر پڑھ پڑھ کے اسے حفظ کیا جاتا ہے، ایسے چہرہ مصطفیٰ کو بھی دیکھ دیکھ کر گویا ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن حفظ کرنا یہاں پر ہو جائے، اور یہ تصویر ایسی دل میں اترے کہ بقول مفتی اعظم ہند کہ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، ایسی مجھے دیدار کی سعادت مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو کمال والے الفاظ ہیں اور یہ تشبیہات ہیں، یہ عام بندے کے بس کی بات کہاں، ایسی زبردست جوڑی جوڑنا کہ قرآن کے حفظ کو اور ناظرہ کو بیان کرنا اور دیدار مصطفیٰ کے بیان میں، یہ جو انداز ہوتا ہے نا، یہ بڑے شاعر کا کام ہوتا ہے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، اور اسے سمجھ لینا ہی بڑی بات ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں یا خدا دل کی گلی سے کون گزرا ہے کہ آج ذرے ذرے سے ہے طالع مہر تابان جمال۔ کہہ رہے ہیں کہ آج دل کی گلی سے کون محبوب گزرا۔ جب گلی سے کوئی اپنا پیارا گزرتا ہے تو گلی میں جیسے کہ ایک چمک آ جاتی ہے، گلی میں ایک رونق آ جاتی ہے، عاشق کے لیے تو وہ رونق دکھائی دیتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دل کی گلی سے آج لگتا ہے میرے محبوب کا گزر ہوا ہے، کہ دل کی گلی کا ذرہ ذرہ، طالع یعنی طلوع ہونے والا، کون طلوع ہو رہا ہے اس ذرے ذرے سے؟ مہر تابان جمال، ایک خوبصورت سورج ہر ذرے سے اس گلی کی آج جیسے کہ طلوع ہو رہا ہے، اور میرے دل کی گلی روشن روشن ہے، لگتا ہے کہ اس سے محبوب کا گزر ہوا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے سبحان اللہ حضور علیہ السلام سے محبت کا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ان کے در پر اس قدر بٹتا ہے باڑا نور کا، ان کے در پر اس قدر بٹتا ہے باڑا نور کا، جھولیاں بھر بھر کے لاتے ہیں گدایان جمال۔ باڑا یعنی صدقہ، دولت،
یہ حضور علیہ السلام کے در سے ایسی نور کی خیرات اور دولت بٹتی ہے، اور اس قدر بٹتی ہے کہ گدایان جمال، گدا کہتے ہیں بھکاری کو، اس حسن کے، اس نور کے جو بھکاری ہیں وہ جھولیاں بھر بھر کے لاتے ہیں۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، سبحان اللہ۔ اسی سے ملتا جلتا یہ بھی بڑا خوبصورت شعر ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری بھی جھولی بھر دی جائے۔ آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں، نور کی بارش حسن پر ہو تیرے دیدار سے، نور کی بارش حسن پر ہو تیرے دیدار سے، دل سے دھل جائے الہی داغ حرمان جمال۔ اے اللہ پاک، محبوب علیہ السلام کے نور کی ایسی بارش ہو، دیدار پاک کی ایسی سعادت ملے کہ میرے دل سے محرومی کا داغ، حرمان کہتے ہیں محرومی کو، میرے دل سے محرومی کا داغ کہ میں اس جمال پاک کو دیکھنے سے محروم ہو گیا، یہ داغ دھل جائے، اور ایسی نور کی بارش ہو کہ میں نہا لوں اور میں پھر کبھی بھی محروم نہ رہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اے کاش کبھی جلوے دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ